چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے پچھلے سیشن میں جو ہے وہ کلامیات سیرت پر گفتگو کی، اور اس سیشن میں ہم جو ہے وہ فقہیات سیرت پر جو ہے وہ گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو اس ضمن میں عرض یہ ہے کہ بظاہر جو فقہ ہے اور سیرت ہے وہ دونوں الگ الگ موضوع ہیں اور عنوانات ہیں، لیکن باوجود اس کے ان کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فقہ جو ہے وہ دراصل بصیرت کا نام ہے اور فہم کا نام ہے۔ کس چیز کی بصیرت اور فہم؟ قرآن مجید کی بصیرت اور فہم، سنت کی بصیرت اور فہم، اور سیرت کی۔ تو ان مصادر میں گہری بصیرت سے جو ہے وہ جو شریعت کے قوانین ہیں اور شریعت کی جو حکمتیں ہیں وہ ہمیں سمجھ آتے ہیں۔ تو چونکہ شریعت کو جاننے کے لیے اور شریعت کو سمجھنے کے لیے جو ہے وہ سیرت بھی ضروری ہے، تو اس لیے کہا گیا کہ فقہ جو ہے وہ سیرت کی بصیرت کا نام ہے۔ ایسے فقہ جو ہے وہ قرآن کی بصیرت اور فہم کا نام بھی ہے۔ تو فقہ جو ہے وہ علم کلام کا بھی حصہ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو فقہ و سیرت جو ہے یا فقہیات سیرت جو ہے وہ اس حوالے سے بہت اہم موضوع ہے، کیونکہ اس کے اندر جو ہے وہ حکمتیں اور بصیرتیں جو ہیں ان کو بیان کیا گیا اور اس کی تلاش جو ہے وہ کی جاتی ہے۔ تو ہم فقہیات سیرت جو ہے اس کو تین حصوں میں جو ہے وہ تقسیم کرتے ہیں۔ فقہیات سیرت کے تین حصے ہیں۔ سب سے پہلے تو اس سے مراد وہ اصول و ضوابط ہیں کہ جن کی روشنی میں احادیث کو سمجھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ اس سے مراد وہ واقعات ہیں کہ جن کی فقہی تعبیر کی جاتی ہے۔ اور تیسرے نمبر پر جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ارشادات ہیں اور وہ فیصلے ہیں کہ جن کو مختلف فقہائے کرام نے جو ہے وہ اپنی فقہ کے اندر مسائل کے استنباط میں جو ہے وہ استعمال کیا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں جو ہے وہ جو یاد رکھنے والی اور سمجھنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ فقہیات سیرت میں دراصل اس چیز کو زیر بحث لایا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی بات جو ہے بطور نبی کے فرمائی، اور کون سی بات جو ہے بطور قاضی کے فرمائی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کو پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ دنیاوی مصلحتوں اور حکمتوں کا بھی خیال رکھا، اور اس کے مطابق انہوں نے بعض اوقات صحابہ کرام کو دنیا کے معاملات میں خود سے دیکھنے اور فیصلہ کرنے کا جو ہے وہ اختیار دیا۔ جیسے ایک فرمان ہے کہ انتم اعلم بامور دنیاکم، کہ تم جو ہے وہ دنیا کے معاملات میں امور میں جو ہے وہ زیادہ جانتے ہو، اسے پتہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آتا ہے جی ہمارے پاس فقہیات سیرت کے ضمن میں یہ سمجھنا کہ فقہی احکام کو جو مرتب کرنا ہے اس میں ضرورت یہ پیش آئی کہ ایک ایک چیز پر غور کیا جائے فقہی احکام میں، کہ کون سی چیز فرض ہے، کون سی چیز اس میں واجب ہے یا مستحب ہے، کون سی چیز جو ہے وہ مکروہ ہے یا پھر حرام ہے۔ یعنی دراصل دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو افعال ہیں یا اعمال ہیں ان کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ تو فقیہ جو ہے جو فقہ کا ماہر ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال اور افعال اور ارشادات میں بصیرت کے ذریعے سے یہ جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ جو ارشادات ہیں ان کی حیثیت کیا ہے، کہ اس سے فرض کا حکم ثابت ہوگا یا کوئی چیز واجب ثابت ہوگی یا کوئی مکروہ ہوگی یا حرام ہوگی، شریعت کا جو ہے وہ اس سے ہمیں حکم پتہ چلتا ہے۔ ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں بطور نبی اور کے فرمائیں تو ان کا تعلق جو ہے وہ غیبیات سے بھی ہے اور شرعیات سے بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اور اس کے علاوہ کچھ اور دیگر جو معاملات ہیں، ٹھیک ہے، وہ اس کی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی، جیسے مکارم اخلاق ہیں، یہ عبادات ہیں یا حلال و حرام ہے، اس کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول و ضوابط دیے اور وضاحت کی۔ تو اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو مشورے کی حیثیت رکھتی ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کا رہن سہن ہے، آپ کی عادات ہیں، آپ کے معاملات ہیں، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ظاہر انسانوں کو ان کے مطابق جو ہے وہ ایک اجازت دی کہ وہ اپنے حالات کے مطابق یا اپنے رسوم و رواج کے مطابق جو ہے رہ سکتے ہیں۔ اس کی دلیل ہمیں یہاں سے بھی ملتی ہے کہ بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جو عرب معاشرے کے اندر تھیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ جاری رکھا۔ ہاں، جہاں پہ اصلاح کی ضرورت تھی اس اصلاح کو جو ہے وہ ضرور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا۔
تو اس اعتبار سے جو ہے فقہیات سیرت جو ہے وہ دراصل حکمت تشریح کا جو ہے وہ نام ہے، یعنی شریعت کے جو احکام ہیں وہ کس حکمت پر جو ہے وہ مبنی ہے، اس کے اندر مقاصد شریعت کو بھی جو ہے وہ مد نظر جو ہے وہ رکھا جاتا ہے۔